جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کل سر ٹریولنگ میں تھے تو میں ویلاگ اپنا نہیں کر پایا، تو آپ نے شہزاد اکبر صاحب کے ویلاگ میں دیکھ لیا ہوگا، ان کے ساتھ ذرا گھوم پھر رہے تھے، کچھ کام دھندا تھا پرائیویٹ قسم کا، پرسنل قسم کا، اس میں لگے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ ہم نے خبر سنی کہ آسٹریلیا میں حملہ ہوا ہے، اور بہت افسوسناک۔ اور یہ آپ یقین کریں، جس طرح یہ خبر پتہ لگی تو ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے منہ سے یہ بات نکلی تھی، ہم 3 دوست تھے، تینوں کے منہ سے جو بات نکلی تھی وہ یہ تھی، اللہ کرے پاکستانی نہ ہو۔ یہ ہمارا دھڑکا لگا رہتا ہے ہمیں ہر وقت کہ ہمارے اوپر کہیں نہ کہیں سے کوئی عذاب آئے گا تو وہ یہ ہمارا کوئی بندہ کو پاکستانی بیچ میں انوالو ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، یہ تشدد پسندی، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو پیٹنا۔ جس ملک کا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر اتنے الزامات ہوں کہ وہ قتل و غارت گری میں انوالو ہوگا، اور وہ کیا عزت ہوگی وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اوپر سے یہ ہو جاتا کہ یہاں پہ کسی بندے نے کوئی پاکستانی ہے اس نے مار دیا، تو ہمارے منہ سے یہی چیز نکلی کہ یا اللہ یہ نہ کہیں ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے پھر ایک اور خبر سنی کہ ایک اس حملہ آور کو، دو حملہ آوروں میں سے ایک کو جس بندے نے گن چھینی، جس بندے نے، وہ بندہ مسلمان تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی نیوز تھی۔ یہ اس لیول پہ ہم آج، اب آپ کو تمام خبریں مل چکی ہیں کہ وہاں پہ کون تھا، پاکستانی تھا، انڈین تھا، افغانی تھا، جو بھی تھا وہ ساری باتیں آپ کو پتہ لگ چکی۔ میرا صرف یہ بتانے کا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے آج اس وقت کہ ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہم شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں جب کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم کو مسلمان نہ ہو بیچ میں انوالو، کوئی پاکستانی انوالو نہ ہو بیچ میں۔ اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ یہ ہم اس مقام پہ ہم آ چکے ہیں، ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ تمام سازشوں نے جو ہمارے ارد گرد بنی گئی، اسلاموفوبیا، لوگوں کے گرد کی جو باتیں ہم کہتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جو کچھ کرتا رہا ہے، بہت ساری باتیں اس کے فوراً بعد ہوئی۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ غازہ کے سے، کیونکہ یہودی تھے، یہودیوں کا پہلا دن تھا ان کے تہوار کا، اور 6 روزہ تہوار ہوتا ہے یا 7 روزہ تھا غالباً، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ۔ اس تہوار کا پہلا دن تھا، اس موقع پہ جا کے حملہ کیا گیا فوری طور پہ۔ یہ یہودیوں پہ مسلمانوں نے حملہ کیا۔ انیشیل جو تھی، وہ جو سوچ تھی وہ یہ غازہ سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا۔ لیکن میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسانیت جو ہے نا، وہ بہت بڑا مذہب ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہی ہے، کیونکہ تمام مذاہب جو ہمیں ایک جو یونیک چیز ہے، ان تمام میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ ہے انسانیت۔ وہ انسانیت بتاتی ہے، اور کوئی بھی اس طرح کا کسی بھی چیز کے اوپر ہو، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر کسی نے غصے میں بھی جا کے یہودیوں کو کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا، دیٹ ول کم اپیئر ان فیو ڈیز۔ لیکن کسی بھی مذہب کے اوپر بدلہ لینے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بدلہ لینے کا۔ اور یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو تو اسے فوراً کہہ دیجیے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ بڑا انفارچونیٹ تھا، بڑا ہی افسوس کا مقام تھا، جس کے اوپر جتنا بھی اس کے اوپر کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ ہم کس طرح کے مقام پہ آ گئے ہیں کہ فوری طور پہ ہمارے منہ سے یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اس میں بہت عمل دخل جو ہے وہ جو دنیا کا جو میڈیا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا ہے۔ اور پھر ہمارا خوف ہے کہ ہم اپولوجیٹک ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں، میرا خیال ہے، اپنی مساجد، اپنے لوگوں میں جا کے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم کون ہیں، اور جتنا زیادہ بتائیں گے، اور مجھے لگتا ہے شاید ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں اور کون نہیں ہیں، اور ہماری اقدار کیا ہیں، اسلامی اقدار کیا ہیں، ہم فیملی ویلیوز کے، ہماری ویلیوز کیا ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ جس بندے نے بچایا اس کو گورے پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جان مسلمان تو یہ ہیں، جہاں انہوں نے پروپیگنڈا کیا وہاں یہ پروپیگنڈا، بہرحال یہ وار چل رہی تھی۔ لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس میں پاکستانی انوالو ہے، اور جس نے بچایا وہ بھی مسلمان ہے۔ برائے نہیں، یہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا اور آگے چلنا ہے، ان چیزوں کے ساتھ، ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، فیملیز میں ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، وہ یہ کہ خالد خورشید صاحب جو ISF کے پیٹرن چیف تھے، جو چیف آرگنائزر تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کی جگہ پہ شاہد خٹک صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی شاہد خٹک کو پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا گیا ہے، ایز اے ان کی پوزیشن کی وجہ سے۔ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں آف دا ریکارڈ ہیں، میں ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، جو میری معلومات ہیں، جو مجھے پتہ لگیں، بے شمار چیزیں ہیں، میں صرف چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پہ
اس موقع پہ ISF کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا اور خالد خورشید صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو واقعات مجھے پتہ لگے اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے بہت زیادہ پریشر تھا اور ان کو جانا پڑا، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ بہتر یہ سمجھا کہ میں اس کو ریزائن کر دیتا ہوں بجائے اس کہ میں کچھ بلیم لوں۔ اس بلیم کے اوپر میں ضرور بات کروں گا، میں ضرور بات کروں گا کہ ان کے اوپر کس قسم کا یہاں سے بلیک میلنگ ان کو جو کی گئی، وہ کس طرح کی یہاں سے باتیں ہوئی، اوورسیز سے باتیں کچھ ایسی ہوئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ شاہد خٹک صاحب ہیں، ان کو لگایا گیا، شی از اے گڈ چوائس، بہت اچھی اس وقت آج کے ٹائم میں ISF کے لیے سے اچھی اور کوئی خبر نہیں ہو سکتی کہ انہی کا ایک بندہ انہی کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا گیا شاہد خیر۔ وہ ویسے تو خالد خورشید بھی ISF سے ہی تھے، لیکن چلے تبدیلی بڑی اچھی ہے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ واپس اپنے کام پہ آئیں۔ لوگوں کی توجہ ان کی طرف بہت زیادہ ہے، لیکن جو مجھے بات پتہ چلی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، وہ میں برملا اس ویلاگ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ ذکر نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے، یہ انسان کے بچے نہیں بنیں گے۔ اب باہر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ دو طاقتیں ایسی ہیں جو عمران خان کے دو قلعے ہیں، بڑے اسٹرانگ قلعے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، ایک اوورسیز پاکستانی ہے اور ایک سوشل میڈیا۔ یہ پاکستان کی طاقت ہے، عمران خان کی، عمران خان کا بھروسہ ہے، عمران خان کا مان ہے، عمران خان اور PTI اور پاکستان کی شان ہے۔ یہ دو ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں، یہ دو قلعے ایسے ہیں، اوورسیز اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ جی کہ وہاں پہ ان کا کوئی رولا بنا ISF کا اوورسیز کے ساتھ، کسی اپوائنٹمنٹ پہ کوئی مسئلہ بنا ان کا۔ اس اپوائنٹمنٹ کے مسئلے میں یہاں سے یہ جو لوگ سن رہے ہیں میری بات کو غور سے سنیں، جس بندے نے بھی یہ بات کی، وہ چاہے کسی بھی رینک اینڈ فائل پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا افسر ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا افسر ہے، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جن لوگوں نے مجھے تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہاں سے بلیک میل کیا گیا ہے پاکستان میں کہ جی ہم یہاں پہ جو عہدیداران ہیں PTI کے کہ جی ہم آپ کو فنڈنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، ہم آپ کو یہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو وہ نہیں کریں گے۔ میں شاید اس پہ اس طرح اوپنلی بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ سیکرٹری صاحب جو ہیں جاوید برکی صاحب، وہ آلریڈی اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دھڑے بازیاں بن رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کوئی نئی جماعتیں بن رہی ہیں۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے، جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے نہیں سمجھتا کہ PTI کے اندر کوئی دھڑے بندی یا کوئی ایسی چیز ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو، ایکچولی اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو جو اس پارٹی کا نظم چلاتے ہیں، یہ ان کو دیکھتے ہیں، اوورسیز کو OIC کے جو بڑے ہیں، برکی صاحب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور باقی تمام لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہے کیا۔ میں اس کی اگزامپل دے رہا ہوں کافی دنوں سے، میں یہاں بھی اگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو ایک مسجد جب اذان ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ اذانیں ہوتی ہیں، مختلف مساجد کی اذانیں ہوتی ہیں، مختلف فرقے ہوتے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، تمام لوگوں کی جو ہے نا وہ اذانیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اذان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پکار دیتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام جو الگ الگ فرقے ہیں ان کے اپنے اپنے، ایک دوسرے کے پیچھے جا کے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اکثر اوقات کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے شیعہ سنی یہ وہ لٹرن پٹرن، لیکن کر کیا وہ رہے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں UK میں ہیں، فرانس میں ہیں، جرمنی میں ہیں، اسی طرح پورے کے پورے علاقے میں، پورے کی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو PTI کے جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، اپنے اپنے ان کے گروپ ہیں، اپنی اپنی چیزیں ہیں، اپنی اپنی باتیں ہیں۔ وہ تو یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ اس میں کوئی ہوا بنانے والی چیز نہیں ہے۔ وہ عمران خان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میری ان تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپس میں کھہ بکھہ نہ کریں۔ اگر کسی نے پروٹیسٹ کرا لیا ہے بڑا، آپ اپنا کروا لیں، آپ کو کس نے منع کیا ہوا؟ آپ اپنا کروائیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاں سیمینار جو ہے وہ نظر عباس نے کروا لیا ہے جناب، تو آپ اپنا کروا لیں۔ یا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شیخ صاحب نے ایک بڑا پروٹیسٹ کرائی، تو مجھے شیخ صاحب کو گالی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا پروٹیسٹ کر لیتا ہوں۔ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی ایک پروگرام میں کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جگہ متعین کرنی بڑی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں، اگزامپل دے رہا ہوں کہ شہباز شریف اگر فار ایگزامپل لندن میں آ رہا ہے تو میں پروٹیسٹ جا کے گلی نمبر 1 میں کر لوں اور وہ آ رہا ہے گلی نمبر 2 میں،
مجھے سر گلی نمبر 2 میں ہی پہنچنا ہے، کیونکہ وہ گلی نمبر 2 میں آ رہا ہے، اس کے سامنے میں نے آگے احتجاج کرنا ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ باقی تمام کے تمام لوگ جہاں عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، عمران کی طرف سے یہاں سے کسی بھی اپوائنٹمنٹ پہ، کسی بھی بات پہ کسی بندے کو بلیک میل بھی پاکستان سے میں بتا رہا ہوں، یہ میں جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں پاکستان کے اندر، میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، خاص طور پر سیکرٹری جنرل سے، کہ کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی بندے سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں آپ کو پیسے نہیں دیں گے، فلاں اپوائنٹمنٹ کینسل کر دو، فلاں کو نکال دو، فلاں کو یہ کرو، فلاں کو وہ آپ اگر بلیک میل ہوں گے، آپ عمران خان کی حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آپ نے آگے لڑنا ہے، جس کو جتنی تکلیف ہے، پارٹی میں فنڈنگ کا مسئلہ ہے، آپ پلیز اوپن آئیں، آ کے بات کریں، وی ول سپورٹ یو، اور پوری اوورسیز پاکستانی آپ کو سپورٹ کریں گے، بے تحاشا لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ صرف اس بندے کو سپورٹ کی جائے گی جو عمران خان کے لیے حقیقی طور پہ کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا جی گلی نمبر 1 میں جا کے جو پروٹیسٹ کرے گا، گلی نمبر 2 میں نہیں جائے گا جہاں پہ اصل مسئلہ ہے، اس کو سپورٹ نہیں ملے گی، آپ کو تمام سپورٹ ملے گی۔ یہ چیز جو ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ بلیک میل ہونے کی ضرورت۔ بڑا افسوس کا مقام ہے جن لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، جی کہ آپ نے یہاں پہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں، وہ سوری اس کو کیوں لگا رہے ہیں، اس کو کیوں لگا رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کو اگر آپ کے اندر خوف ہے، آپ کے اندر ڈر ہے، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ گرو نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے یہ ڈر ہے کہ جی فلاں بندہ میرے سے آگے نکل جائے گا، فلاں میرے سے آگے، سر میں خود گرو نہیں کر پا رہا، پھر میرے ذہن میں کوئی خرابی ہے، میں کم نظر ہوں، کم چھوٹے دل کا بندہ ہوں، تو میں پھر وہ ترقی کیا کرنی ہے؟ آپ ایک سائڈ پہ لگیں۔ بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، سب عمران خان کو چاہتے ہیں، سارے عمران خان کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے کہ کسی کو سپیچ نہیں ملی، کسی کو فلاں نہیں، آپ اپنا کروا لیں یار۔ اگر میرا بہت تقریر کرنے کو دل کرتا ہے اور مجھے تقریر نہیں مل رہی، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنا سٹیج لگا لوں، اپنے بندے بلا لوں اور اپنی تقریر کر لوں، سمپل کریں۔ لیکن جہاں پہ پروٹیسٹ ہو، جہاں پہ احتجاج ہو، وہاں پہ آپ تمام لوگوں کو جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فون کریں جی فلاں جگہ نہ جانا، فلاں، یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ لندن کے پروٹیسٹ میں باتیں ہوئی ہیں، اس کے بارے، اور اس کا میں گواہ ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں نے فون کیا، بڑے اچھے لوگوں نے فون کیے، اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہاں نہ جانا، تم وہاں نہ جانا، وہ تم وہاں نہ جانا، تم وہاں نہ جانا۔ یہ جو چیزیں ہیں اس سے اجتناب کریں۔ یہ عمران خان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ساتھ دشمنی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ کی کاز بہت بڑی ہے، بہت بڑی کاز ہے، اس کاز کے اندر اس قسم کی باتیں آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی ہے، اس سے ذرا پرہیز کریں۔ اور یہ کسی ایک دوسرے سے ڈر اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور برقی صاحب سے لگ رہا ہے نا کہ یہاں پہ کچھ الگ الگ چیزیں بن رہی ہے، حیدر مہدی کو انٹرویو میں یہ باتیں کی ہیں، میرا نہیں خیال ہے، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا یہاں پہ، میں نے سب دیکھا پی ٹی اے کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ ہے کسی کی ٹور نہیں بن رہی ہے اور کسی کی ٹور بن رہی ہے، وہ دیٹس انادر تھنگ، وہ ان کو لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی چیز ہے، ان کو لگ رہا ہوگا۔ تو سارے ایک ہیں، سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سارے عمران خان سے ہی پیار کر رہے ہیں، اور اس بات کو چھوڑ دیں، صرف ان کو آئیڈینٹیفائی کریں جو پرسائز نشانے پہ نہیں لگا رہے یا ڈیلے کرتے ہیں کہ اچھا چلو یار کل پروٹیسٹ کر لیں گے، اچھا یہ ہفتے کو کر لیں گے۔ اس چیز میں نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے حصے کی کنکر اٹھائے گا اور شیطان کو مارے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔